السلام علیکم جی. تو ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ طاہر. ناظرین, آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں, ہی از ون اینڈ اونلی ینگسٹ پولیٹیکل لیڈر آف پاکستان. یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے میرے ساتھ شہیر سیالوی صاحب موجود ہیں اور خوب باتیں ہونے جا رہی ہیں. یہ بھی بتائیں میرے گرائی ہیں. جی, بیسیکلی میرا جو بنیادی آبائی علاقہ ہے وہ اٹک سے ہے, تو شہیر بھائی بھی جنڈ سے ہیں, اٹک سے ہیں, تو یوں ہمارا ڈاکخانہ بھی ملتا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اچھی گفتگو ہونے جا رہی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. شہیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت کرم, بہت کرم, الحمدللہ. شہیر بھائی, تعارف تو خیر ہمارا ہو گیا, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا بریف سے انٹروڈکشن دے دیں, چونکہ آپ کے نام کے ساتھ, آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ کافی سارے ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ آپ کو تو لوگ ایجنٹ بھی کہتے ہیں اور شاید سمجھتے ہیں. میں کچھ دیکھ رہا تھا, کچھ لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ شہیر سیالوی جو ہے وہ بھارت کا ایجنٹ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بریفلی انٹروڈکشن دے دیجیے کہ آپ کہاں سے ہیں. سر میں بیسیکلی ضلع اٹک کا تحصیل جنڈ ہے, اس کا آبائی ہمارا جو گاؤں ہے وہ رنگلی ہے. رائٹ. اور وہاں سے میرا تعلق ہے. اور میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا تھا when I was in میٹرک, انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے کیا. اس میں راول پنڈی کینٹ کا ناظم رہا, ضلع اٹک کا 1-2 مہینے کنوینئر رہا, اسلام آباد سٹی کا 2 مرتبہ ناظم الیکٹ ہوا, پھر چیئرمین کالجز کاؤنسل رہا ATI پاکستان اینڈ آزاد جموں کشمیر کا 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ. اس کے بعد پھر ہم نے 2016 میں 15 یا 16 میں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی. اس میں ہمارے ساتھ ATI کے, اسلامی جمعیت طلبہ کے, MSF کے, PSF کے, MSO کے, ISO کے, پھر ISF کے, جو تربیت یافتہ کریم تھی ان کو ہم نے آن بورڈ لیا کہ پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک زبردست قسم کا الائنس بنانا چاہیے جو سیرتاً ملا ہو اور صورتاً مسٹر ہو. اچھا. ہاں, جو پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کے پہنچ جائے تعلیمی اداروں میں. اور مطلب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ فورسز کے تعلیمی ادارے, گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے, جن تعلیمی اداروں میں تنظیموں کا نام پیدا نہیں ہوتا تھا, would you believe کہ within a short time frame of 2 months ہم نے 197 یونیورسٹیز میں اپنا تنظیمی اسٹرکچر کھڑا کر دیا. اچھا. جو طریقہ کار ایک لبرل مافیا کا ہوتا تھا نا, انگریزی کا بڑا زبردست لیٹر ٹائپ کرنا کہ ہم جناب آسما جہانگیر کو بلانا چاہ رہے ہیں, وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے. اچھا. تو ہم سارے شکلیں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں تو سارے نظریاتی ہیں, جو رائٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیکر سارے لیفٹسٹ آ رہے ہیں. تو فنکاری تو ہمیں پتہ نہیں تھی کہ یہ کرتے کیا تھے. ہم نے اس انداز میں ہم گھسے. اینڈ وڈ یو بلیو کہ UET ٹیکسلا جیسی یونیورسٹیز میں جب کشمیر کی بات ہوتی تھی تو جہادی نعرے لگا کرتے تھے. اچھا. مطلب ویڈیوز موجود ہیں آج بھی, پاکستان کی کریم وہاں پر موجود ہوتی ہے. کس سن کی بات کر رہے ہیں سر؟ یہ 2017-18 کی بات ہے. 19 اور 20 میں بھی میں 3-4 بار ایڈریس کر ویسے اسلامی جمعیت طلبہ جہادی نعرے لگاتی تھی. 2017-18 میں تو انہوں نے بھی نہیں لگایا میرے خیال میں. جماعت الدعوہ نے نہیں لگائے, تسی جمعیت کی گل کر رہے ہیں. اچھا, پھر تعلیمی اداروں میں یونیورسٹیز سے سٹارٹ کر کے ہم لوگوں نے ایک بیانیہ دیا قوم کو. ہم نے کہا چی گویرا فریڈم فائٹر ہے, نیلسن منڈیلا فریڈم فائٹر ہے, بھگت سنگھ فریڈم فائٹر ہے, کمانڈر بوس انڈیا کا فریڈم فائٹر ہے, عمر مختار فریڈم فائٹر ہے, خمینی فریڈم فائٹر ہے, ملا عمر فریڈم فائٹر ہے. میں نے کہا جب یہ سارے فریڈم فائٹر ہیں اور لوگ انہیں تسلیم کرتے ہیں تو برہان وانی کیوں نہیں ہے, پھر ڈاکٹر منان وانی کیوں نہیں ہے, زبردست, پھر سید صلاح الدین کیوں نہیں ہے, پھر حافظ سعید کیوں نہیں ہے, پھر مسعود اظہر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل چودھری آ کے آپ کے اوپر وہ IMF اور ورلڈ بینک کی تلوار لٹکا دیتا ہے اور آپ ان کے پریشر میں آ کے کہہ دیتے کہ نہیں یار یہ تو دہشت گرد ہے. میں کہا نو, ریاست کی الگ مجبوریاں ہوں گی, ہماری کیا مجبوری ہے؟ بالکل. ہمارا امام مسجد گھبرانے لگ گیا یہ بات کرتے ہوئے. ہم نے تعلیمی اداروں سے پینٹ کو ٹائی شائی لگا کے, کوئی پوچھا بھی کتوں پڑھے, فلانی یونیورسٹی سے پڑھے جناب, فوج دی یونیورسٹی ہے. کوئی پوچھے کتوں پڑھے, اس سرکاری یونیورسٹی ہے جناب. یار اب وہ کس طریقے سے ہم پہ لیبل لگائیں کہ کس پتہ نہیں آؤٹ فٹ کے ساتھ ہے. دیکھیں, جب تک ایک پینٹ کوٹ پہننے والا لڑکا اسلامی بیانیے کا دفاع نہیں کرے گا نا,
عالم دین کے نیریٹو کو ہمیشہ لوگ کہیں گے نہیں جی یہ تو حلوے دا معاملہ ہے. یہ کام میرا اور آپ کا بنتا ہے کرنا. ایگزیکٹلی. تب ان کے لیے آسانی ہوگی اپنا بیانیے کا دفاع کرنا. کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں نے شاید سمجھا ہوا ہے کہ صرف علماء کا یا مشائخ کا کام ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کرے, ہم نے کاروباری کرنا ہے ساری زندگی. یہ ہماری رسپانسبلٹی ان سے زیادہ بنتی ہے کہ انہوں نے تو اپنی زندگیاں پہلے وقف کی ہوئی ہیں. بھی کچھ ہمارا بھی ذمہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کر دیا کہ جہاں پر آپ کے لیے ذریعہ معاش اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, ایگزیکٹلی, ایسے گھروں میں اگر پیدا کر دیا کہ آپ کو ٹھیک ہے 2 وقت کی روٹی عزت دار طریقے سے مل رہی ہے, آپ کو گھر اپنا مل گیا, آپ کو گاڑی اپنی مل گئی, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ مطلب اپنی اصل سے ہی دور ہو جائیں. بالکل. اپنے مطلب باپ کی کمائی پہ اتنا انحصار کرنا شروع کر دیں کہ ہم اس پہ بھول جائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے. بالکل. تو پھر اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جس نے میری زندگی کو چینج کیا. 2013 میں آپ اپنے علاقے میں جاتے ہیں, جب ابھی تو سی پیک بن گیا تراب جاتے وقت, لیکن آپ اگر ابھی جی ٹی روڈ سے جائیں چورا شریف مین روڈ پہ آتے ہیں, تو میں جنڈ سے اپنے گاؤں آ رہا تھا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا 2014 جنوری میں. تو میری گاڑی کوئی 120 سے 140 کے درمیان میں نا اسپیڈ میں درخت کے درمیان میں بالکل ان بیلنس ہو کے لگ گئی. تو میرے دونوں پاؤں اور بایاں بازو ٹوٹ گئے, ابھی بھی اس میں راڈز اور پلیٹس ڈلے ہوئے ہیں. تو میں تب بھی اسی طرح فزیک میری بڑی کمزور تھی, مجھے اس وقت بھی 8 بوٹلز لگی, مطلب موت کے منہ سے میں باہر آیا. یہ بات ہوگی 9-9.5 سال. تب میں نے تہیہ کیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے آپ نے جو ہے نا یوٹیلائز کرنی ہے. تو پھر میں نے پہلے بھی تھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں, لیکن تب اور یقین کے ساتھ. اور مزے کی بات 26 جنوری کو ایکسیڈنٹ ہوا, 5 فروری کو یوم کشمیر کی تقریب میں نے رکھنی تھی, پنڈی پریس کلب بک کرایا ہوا تھا. اس وقت جب آپ یونیورسٹی کے پہلے سیمسٹر میں ہوتے ہیں تو پنڈی پریس کلب اگر آپ بک کرانے کے لیے 10,000 روپے دیتے ہیں نا, تو وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کتنا مشکل کام ہوتا ہے. 500 چاچے سے پکڑو, 500 تائی سے پکڑو. 2014 میں 10,000 بہت بڑی چیز ہوتی تھی. تو وہ تقریب, اب ظاہر ہے میں ہاسپٹل میں تھا, اور 5 فروری کو پھر میں تو نہیں جا سکا, لیکن یاسین ملک کی فیملی پھر میرے پاس آئی تھی. اچھا, اس دور میں بھی زبردست. یہ چیزیں تھیں, اور جس نے مجھے موٹیویشن دی. بلوچستان سے لوگ آئے.